बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कॉलम जावेद चौधरी 0 पॉइंट। ये हमारे साथ भी हो सकता है। इतवार 27 जनवरी 2019। दुनिया में 3 जगहें ऐसी हैं जहां आप जिंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी हसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी समाजी, माशरती और माशी तरक्की की हैसियत क्या है, और हमारी नफरतों, हमारी रकाबतों और हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। आप महीने में एक बार इन जगहों का विजिट कर लिया करें। आपको अपने ज़ाहिर और बातिन दोनों की औकात समझ आ जाएगी। मैं अक्सर इन जगहों पर जाता हूँ और किसी कोने में चुपचाप बैठकर जिंदगी की असल हैसियत देखता हूँ और फिर पूरी तरह चार्ज होकर वापस आ जाता हूँ। ये 3 जगहें कब्रिस्तान, हस्पताल और जेल हैं। आप कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पे खुशबू लगाएं, जूते पॉलिश से चमकाएं, अपनी सबसे महंगी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान में चले जाएं। आप एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू करें। आप तमाम कब्रों का स्टेटस देखें। आपको महसूस होगा इन कब्रों में सोए हुए ज्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से आपसे कहीं आगे थे। ये लोग आपसे ज्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में 2 बार शेव करते थे, इनके पास ज्यादा महंगी परफ्यूम्स थीं, ये इतालवी जूते खरीदते थे और इनके पास आपसे ज्यादा महंगी और लग्जरी गाड़ियां थीं। लेकिन आज ये मट्टी में मिलकर मट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा इनकी वाहिद शनाख्त रह गया है। आपको महसूस होगा ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बुर में भी आपसे बहुत आगे थे। मक्खियां भी इनकी नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थी। हवाएं भी इनके करीब पहुंचकर मोहतात हो जाती थीं और ये कभी इस जमीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? एक सांस इनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई और इसके बाद ये लोग दूसरों के कंधों पर सफर करते हुए यहाँ पहुंचे और जिंदगी इन्हें फरामोश करके वापस लौट गई। और अब इनका मर्तबा, इनके इख्तियारात, इनका तकब्बुर और इनकी नागुज़ीरियत 2 फुट के कतबे में सिमट कर रह गई। आप कब्रिस्तान के किसी शिकस्ता कब्र के सरहाने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नजर डालें और अपने आप से ये सवाल पूछें, मेरे पास कितना वक्त बाकी है? आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटे और बेबसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी कभी हस्पतालों का चक्कर भी लगा लिया करें। आपको वहां अपने जैसे सैकड़ों, हजारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आपकी तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। ये भी आपकी तरह सोचते थे कि ये जमीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। इनका भी ख्याल था ये पाँव मारकर जमीन दहला देंगे और इनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम और कोई धात इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी इनके लिए अजाब बन गई। इनके पाँव, इनके हाथ, इनकी आंखें, इनके कान, इनका जिगर, इनका दिल, इनका दिमाग और इनके गुर्दे इनके साथ बेवफाई कर गए और ये अपने ठंडे गरम महलों से निकलकर हस्पताल के बदबूदार कॉरिडोर्स के मुसाफिर बन गए। आप हस्पतालों की प्राइवेट वार्ड्स और महंगे प्राइवेट हस्पतालों का चक्कर जरूर लगाया करें। आपको वहां वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती तरीन दवा खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में हस्पतालों में पड़े हैं। क्यों? क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो खरीद सकता है, लेकिन शिफा नहीं। और ये लोग कुदरत के इस कानून के कैदी बनकर हस्पतालों में पड़े हैं। आप मरीजों को देखें, फिर अपने आप को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की इस मोहलत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आप जेलों का चक्कर भी लगाया करें। आपको वहां ऐसे सैकड़ों, हजारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आजाद फिरते थे। ये रात के 3 बजे कॉफी पीने निकल जाते थे। ये सर्दियों की यख ठंडी रातें अपने नरम और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे। लेकिन ये किसी दिन किसी अपने हैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए।
یہ کسی کمزور لمحے میں بہک گئے اور تیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی جس کی پاداش میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں، آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکھ دینے کے لیے، ہم اپنی انا کو گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے، ہم 1 منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناکوں سے بلند رکھنے کے لیے اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے اور ہم جیل کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی۔ آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہو کر اپنی بیویوں کو حسرتوں سے دیکھتے ہوئے دیکھیے، آپ ان کی کانپتی ہوئی ان انگلیوں کو دیکھیے جو اپنے بچوں کے لمس کو ترس گئی ہیں، آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیے جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئے ہیں، اور آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رت جگہوں کی فصلیں بھی دیکھیے جو انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی ہیں، لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے، اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر یہ سوچئے، آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں، آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں، آپ بھی غرور اور تکبر کے ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ بھی رقابت کے نرغے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں، آپ بھی غیرت کے سیراب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ، کسی دوست کی کوئی نصیحت اور حالات کی کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے، آپ باز آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتے ہوئے آپ کی خامیوں، آپ کی کوتاہیوں، آپ کی غلطیوں، آپ کے گناہوں اور آپ کے جرائم پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہ آپ کو گواہیوں، ثبوتوں، قانون اور کچہریوں سے بچائے رکھتی ہے، لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی، اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں آپ 40 سوبھراج ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکے گا۔ آپ کو قبرستانوں، ہسپتالوں اور جیلوں میں بے گناہ معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے۔ یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں توڑتے تھے، یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آب زمزم بھی ابال کر پیتے تھے، یہ دودھ، دہی اور مکھن کے لیے اپنی بھینسیں پالتے تھے اور دیسی مرغی کا شوربہ پیتے تھے، یہ ہمیشہ رات 9 بجے سو جاتے تھے اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے تھے، اور ان سے پوری زندگی کوئی بے اعتدالی، کوئی غفلت سرزد نہیں ہوئی۔ آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں گے جو آرام سے اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، جو اپنی لین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں جا رہے تھے، اور آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا، یہ تھانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کی یونیفارم کو سلام کر کے آگے جاتے تھے، اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے، اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوا رکھی تھی، لیکن پھر یہ لوگ دوسرے کردہ جرائم میں محبوس ہو گئے۔ یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھلنے، نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے۔ آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کھیرا کاٹنے سے پہلے اسے ڈیٹول سے دھوتے تھے، لیکن یہ لوگ بھی ہسپتال کے مستقل مہمان بن گئے، اور ایسے لوگ بھی جو فٹ پاتھ پر دوسروں کی موت کا نوالا بن گئے، جو کسی آوارہ گولی کا نشانہ بن گئے، یا پھر ان کے سر پر کوئی طیارہ آ کر گر گیا۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے اور اس کے بعد اپنے اوپر نگاہ ڈالیے اور پھر سوچئے، یہ طیارہ آپ پر بھی گر سکتا ہے، دوسری لین سے کوئی گاڑی اڑ کر آپ کے موٹر سائیکل، آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی ہے، اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ
ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اس مہلت، اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکریہ ادا کریں، اور کبھی کبھی جیلوں، ہسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی 1 گھنٹہ گزار لیا کریں، کیونکہ یہ 3 ایسی جگہیں ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو آج کا کالم پسند آیا تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ دیگر انتخابات کو سننے کے لیے میرا YouTube چینل سبسکرائب کیجیے۔ ہما شاہد۔